کچھ یعنی کتابیں چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کتابوں کو بغیر ایسی گونگیاں مارتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں داتا صاحب کی نگاہ لگ کہتے ہیں، حضور غوث پاک کی نگاہ سے بات کرتے ہیں، بابا جی کی نگاہ سے بات کرتے ہیں۔ خالی علمت کی مان نہیں ہونا چاہیے نا، کبھی بندہ علمت کی وجہ تک پھنستا ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے سن نہ لمبے پینڈے باپ اللہ کوئی یار کی گل سنا بولنا۔ اللہ اکبر۔ سوال ہے جی جو مولوی دل میں بغض رسول بھی رکھتا ہو، نمازیں بھی پڑھاتا ہو، نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہو، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس مولوی کو مولوی کہنا جائز ہے؟ جس کے دل میں بغض ہے اسے مسلمان کہنا جائز ہے؟ اب یہ جواب پہلی پرچی ہے جی جڑی کوئی کام دیا ہے بڑے عرصے سوال پوچھا جواب سنو جی جہاں دل ایسے گالا حضرت نے لکھی ہے بات میں پھر پہلے امام سبکی نے کی، پھر اس سے پہلے بھی یہ بات کی امام ابن حمام نے، پھر اعلیٰ حضرت نے اس کو ذکر کیا فتاوی رضویہ میں، فرمایا کل من ابغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا جڑا بندہ اپنے دل دے اندر بھی نبی پاک دی ذات پاک دے بارے کوئی ہلکی گل سوچ لگے وہ مرتد ہو جائے۔ پھر توجہ، فرمایا جڑا بندہ دل دے اندر بھی رسول پاک دی ذات دے بارے کوئی ہلکی گل سوچ لگے، ہلکی گل، فرمایا کوئی گل سوچن دے نال ہی مرتد ہو جائے۔ اے نہیں کیا کافر ہوئے بلکہ بھی کیا کافر کے احکام ہو رہے ہیں، کافر کے احکام کے ٹرتا پھرتا رہے، مرتد ہے کہ 3 دن کو زیادہ زندہ بھی رہتا ہے، 3 دن بس اس کو قید رکھا جائے گا اور اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اترن دی جو ہی گل ہے وہ تگڑے ہو کے رہنا چاہیے۔ ورنہ جس شخص کے دل میں رسول پاک کا بغض ہو اور وہ سوچ لے حضور کے بارے میں، فرمایا سوچنے سے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ پیچھے نماز پڑھنے نہیں پڑھنی، بلکہ اسلام کا جو نظام آئے گا لبیک والوں کے پاس خلافت کا نظام ہوگا، جڑا بندہ حضور دے بارے یا حضور دے صحابہ دے بارے یا حضور دی اہل بیت دے بارے کوئی گل کرے گا، چوں چاں کرے گا، انہیں لمبے پا کے رکھ دیا ہوگا۔ جب حضور کا وصال ہو گیا اچانک اعلان ہوا کہ پیر والے دن حضور پردہ کرنا۔ بابا جی کے وصال پر جی میں نے نوجوان بچوں کو جن نے پینٹیں پہنی ہوئی تھی اور جن کو دنیا ویسے پاگل سمجھتی ہے، وہ کہتے ہیں گنتی گئی ہوئی ہے، میں گنتی انہیں کبھی کرتا نہیں پایا، ایسے ساتھ کبھی ٹوپی نہیں دیکھی ہے، گنتی چیزیں کو بندہ ہے، اسی صوفی ہیں، اسی مولوی، اسی عبادت گزار ہیں۔ میں کہا سارا کچھ ہے مگر تین محنت کا نمبر غلط لگ گیا۔ ساڑھے بزرگاں نے فرمایا اتنا نیک نہیں ہونا کہ کل سارے گناہگار نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو میں انہاں منڈیاں کو روندیاں ویکھیا جی جڑے سکے دے جنازے قریب ہوئے، تسی کی اندازہ لاندے ہو کہ جدوں حضور دا وصال ہویا ہوگا حضرت انس فرمانا دل دے اندر سانو روشنی نظر نہیں سی آتی، اندھیرا نظر آتا، اور ہمارے بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ صحابہ کے رنگ سرمے کی طرح ہو گئے حضور کے وصال کا، سرمے کی طرح، نہیں کہنا کالا ہو گیا، سرمے کی طرح۔ ساڑھے بزرگوں نے اتنا ادب سکھایا کہ صحابہ کا رنگ سرمے کی طرح ہو، اتنا مشکل وقت آ گیا جناب، حضور کا وصال ہو گیا، کی کریے جناب؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اب یہ نظام کو کون لے کر چلے گا آگے۔ 3 دن وصال سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے والے دن، اتوار والے دن، پیر والے دن، پیر کو حضور کا وصال ہوا، ہفتے والے دن حضور نے فرمایا نماز کا وقت آ گیا، سرکار نے فرمایا ابو بکر کو کہیں کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا ہے۔ اور یہ حدیث بخاری میں
تقریباً 7 مقام پر امام بخاری لے کر آئے. مرو ابا بکر، ابو بکر تم آنکھو نہ مصلی پہ کھلو کے نماز پڑھائے. حضرت سیدہ حفصہ جو فاروق اعظم کی بیٹی ہے، ہماری ماں ہے. آج شیعہ تبرے کرتے ہیں، اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، ازواج مطہرات کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور ہمیں پھر یہ درس دیا جاتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، انہوں نے کچھ نہیں کہنا کہ انہوں نے 500 والے آٹھ پوانے مارتے جانا ہی ہے. بعد ہی کسی میرے بارے میں کہو کہ ہاں نکا جمعتا سی گلاں ڈاڑیاں کرتا سی تو کی کریے؟ گلاں ڈاڑیاں نہ کریے تو من کریے تو ان کریے. ان تے من ادو تک ہوگی جدوں تک بندہ انا ہوئے کہ جدوں نبی پاک کی نکاح پہ جائے یا نبی پاک کے غلاموں کی نکاح پہ جائے تو پھر بندہ ایج نہیں گل کرتا. پھر بندہ ایج گل کرتا ہے خلو بن الکفار عن سبیلہ اليوم نضربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الحام عن بقیلہ ویزیل الخلیل عن خلیلہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے نبی پاک کی اٹھنی کی مہار پکڑتے آگے آگے ٹرتے فرمایا بیت اللہ شریف کے سامنے کھلو کے کیا؟ فرمایا تو سیکھی سمجھے لڑن گلا کریں گے. فرمایا ہون اسلام کا نظام آ گیا ہے، کافر تے بچوں پانچ سات سنگی مل کے آئے. حضرت بڑے نیڑے رہتے ہیں. حضور ہم آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں. مخلصانہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، مخلصانہ مشورہ یہ کہ ذرا ہاتھ وغیرہ جاؤ جی کوئی احمد رضا کرو کتاب لے کے آؤ. شاہ صاحب کی کتاب ہے اپنا ملفوظات میں بھی چھوٹے بھی کتابیں ساری چوک کرے اپنی سب کی کتابوں میں ایک ساتھ یہ کتابہ میں کو ہے. مخلصانہ مشورہ دے رہے ہیں. حضرت کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو لوگ یہ کریں گے وہ کہیں گے تو کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا کرو. پتہ ہے اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم مخلصانہ مشورہ دے رہے ہیں. اخلص یخلص اخلاصا فهو مخلص واخلص یخلص اخلاصا فذاک مخلص لم یخلص لا یخلص لا یخلص لن یخلص لن یخلص لا یخلصن لا یخلصن الامر من اخلص لتخلص ليخلص ليخلص والنهي عن لا تخلص لا تخلص لا يخلص لا يخلص الظرف منه مخلص مخلصان ہمدرد اسی تھوڑے نال بڑا سفر کرنا ہے. اسی لمبے دور تک چلنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں اگلے میرے کا نہیں پتہ نہیں اگلی نماز کا نہیں کوئی زندہ بھی رہ سکے. آپ نے فرمایا قانون کے اخلاص زمانہ بھی نہیں. انہوں نے کہا اخلاص زمانہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیڑے ہوں آ کے کہنے حضور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چوکے رکھو گا. وہ کیا کہتے ہیں حضور کم چوکے رکھو. اسی کا گل کر رہے ہو. پیر سید میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا ہے ایک آپ کا امریکہ تو سی آئی ڈی میں ہوتا تھا پولیس کا خاص محکمہ انگریزوں کا پولیس ہوتا سی آئی ڈی کے اندر. انہوں نے کہا حضور میٹنگ ہو گئی ہے. آپ لوگوں نے کیا میٹنگ کی تھی؟
تمہاری زبان تک پیر میرے علی شاہ صاحب کی زبان آئے آپ نے فرمایا کہ میٹنگ کی تھی نے ان کے ساری ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے میٹنگ یہ کی ہے کہ پیر میرے علی شاہ صاحب کے گھوڑے سے رہن نہیں دینا انہوں نے کٹ چھڑ انہوں نے میٹنگ کی تھی ہے پیر صاحب آسمان پر دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئے آسمان کی طرف آپ نے فرمایا کہ ماتے لوہے محفوظ میں اندر کوئی اور شاید لکھی تک نہیں ہے آپ ان سے میں نہیں کہتے تھے آپ کہتے تھے ماں حالانکہ یہ ماں کسی زبان کا لفظ نہیں ہے فرماتے تھے میں سجدہ ہی ہوں آپ نے ماں کہنا شروع کر دیتا پٹواری زبان کے اندر لفظ ماں شامل ہو گیا آپ نے فرمایا ماں تے لوہے محفوظ میں اندر کوئی اور ہی شاید لکھی دیکھیے تکیے انہوں نے کہتے حضور تو سب کیا تکیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نافتے کسی تو میرے لیے کٹ چھڑنا ہے میں دیکھ میں کیا کہ انگریز کا بستر گول ہونے لگیا ہے انگریز کا بستر گول ہونے والا ہے اور میں نے تو یہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ 47 میں پاکستان بھی بننے والا ہے مرزے کانے دجال کے خلاف لکھی صاحب کا مطلب ہونے تلوار تے چشتیاں دی تلوار لکھاں سلام پاک و پتن والے فرید رو بھی اللہ محمد حاجی خواجہ قطب نشتر بابا جی کہتے ہیں بابا حق چاہیا آئے تحقیق کنہ زور جو دیتا ہے جنہوں 4 یارن دے نال پیار نہیں ہوتے اپے دا اعتبار نہیں جنہوں 5 دے نال پیار نہیں ہوتے کلمے دا اعتبار نہیں جنہوں 4 نال پیار نہیں ہوتے اپے دا اعتبار نہیں نعرہ تحقیق اور چیلنج کیتا آپ نے فرمایا کہ آپ کو چیلنج کرتا تھے میں چیلنج کرنے ہیں یہ چیلنج کو کر رہے ہیں جڑا علی کا پتر ہے ہم حسینی ہیں کربلا کا شاہ حسین پیر صاحب نے فرمایا اے مرزے کانے دجال لانتی مرزائیوں کو گانا کرتے ہیں زیادہ ثواب ہوتا ہے لانتی فرمایا اے کتاب لکھنے مرزا کے خلاف تے نظریات کے خلاف تے میں مہر علی نے لکھی ہے تے میرے علی نے تنو ٹائم دے چھڑیا فرمایا قیامت تا سورج جڑا آخری والی سورج طلوع ہونا ہے قیامت تا تنو قیامت تک ٹائم دے رہا میرے علی دے مقابلے جڑا بھی آئے گا صاحب چشتیائی کا جواب قیامت تک کوئی دے سکتا ہی نہیں آپ نے جی مہر منیر اچھا پیر صاحب کا نام
بڑھتی ہے جنوں مہر علی بھی ہوئے تے مہر علی بھی ہوئے. مہر بھی کہاں بنے نا علی میں مہر لگی. ایسے آپ کے اندر آپ کو کیا کہ کسی میدان میں کیوں آگے کوئی کام پہ آگے میدان میں جا کے گل کرنا کمرے میں بیٹھ کے قریب پڑھنا تے گل نہیں بڑھتی. آپ میدان میں جا کے عیسائی مسجد کے اندر کہ جی تسی یہ مقابلے چاہتے ہو تے نال آپ نے فرما چھڑا جس بات میں آپ لوگ کہتے ہیں پہلے بات سوچنی چاہیے پھر تقریر کرنی چاہیے. اور تقریریں سوچ کے ہونی ہے. تقریریں سوچ کے ہونی ہے. آپ نے بیٹھے بیٹھے گل کر چھڑی انہیں کیا کہ میں مناظرہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا آج آپ کر لے لاہور انتخاب لاہور ہوگا واہ لاہور تیرو سلام. آپ نے فرمایا نظر کو کیونکہ پنڈی بھی کہہ سکتے تھے پر آپ نے کیا لاہور کیونکہ آپ کی نظر سی 2017 میں. آپ نے فرمایا ختم نبوت کا مسئلہ آیا کہ میرے علی پنڈیوں لاہور جا رہے ہیں کہ جدو ناموس رسالت کا مسئلہ آئے گا خاتم رضوی لاہور پنڈی آئے جڑا پنڈیوں لاہور آیا انہوں بھی سلام جڑا لاہور پنڈی گیا انہوں بھی سلام. سبحان اللہ. پریشان تو نہیں ہو گئے ظاہر آپ نے اپنا سفر کر کے آتے ہیں آپ کو کیا پریشان. ہیلو جناب پیر صاحب نے فرمایا اچھا انہوں نے کیا مناظرہ کرنے ہیں انہوں نے کہا میں جلدی جلدی اس سامنے بیٹھا گے جڑا جلدی جلدی تفسیر لکھے گا کہ انہوں کہا کہ اے حق کرے. آپ نے فرمایا بڑا چپل ہے زمانے کا ہمارا تینوں آزم عقید لے کے جاؤ تینوں ابھی تک اتنا نہیں پتا جڑا جلدی لکھتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا وہ منشی ہوتا ہے. لیکن گل آپ نے کی آپ نے اپنی طرف آپ نے اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ اس کو کسی بڑے ایک منفرد رنگ میں ذکر کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا دیکھو بات کیسے یہاں کہتے ہیں میری تحقیق ہے تو تیریاں تحقیقوں میں ایسی جان دیں. آپ نے جواب دیتا جملے سے آپ نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اس وقت بھی ایسے خادم دین موجود ہیں. یہ نہیں کہ میں انہیں کہنا جی جلدی جلدی تفسیر کے کرنا فرمایا تو گال ہی نہیں فرمایا حضور پرنور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اس وقت بھی ایسے خادم دین موجود ہیں اگر وہ قلم پر توجہ ڈالیں تو وہ خود بخود کاغذ پر قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دیں. کیوں جی کیوں جی میں ایسے نہیں کیا کہ میں پاؤں گا توجہ میں ایسے ایسے خادم دین موجود ہیں اگر قلم پر توجہ ڈالیں تو وہ خود بخود کاغذ پر تفسیر قرآن لکھنا شروع ہو جائے. ظاہر ہے اب یہ آگے جنہوں نے کتاب کو ترتیب دیا کہتے ہیں ظاہر ہے اس سے اشارہ تو اپنی جانب تھا. ظاہر ہے کہ اس سے اشارہ تو اپنی جانب تھا اور پھر مولوی غلام اللہ نے تھوڑا ہی لکھنا سی. ظاہر ہے کہ اس سے اشارہ اپنی جانب تھا. بعد میں لوگوں نے کہا کہ حضور یہ آپ نے کیا کیا کہ قلم پر توجہ ڈال دے تو قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے. کہ آپ نے فرمایا جلیا تینوں پتہ نہیں کہ جیڑی آپ نے فرمایا کدی کھرلی ویکھی انہیں کیا ویکھی گوال ویکھی انہیں کیا ویکھی فرمایا کہ مجھ ویکھی انہیں کیا ویکھی فرمایا کٹی ویکھی انہیں کیا ویکھی فرمایا قلعہ ویکھی انہیں کیا ویکھیا فرمایا جلیا تینوں پتہ نہیں کٹی قلعے دے زور تے نچدی ہے. کیا بات ہے جناب انہیں کیا حضور ہے تسی کہہ سکتے دا مطلب یہ ہے کہ کٹی اپنے قلعے دے زور تے کود دی ہے تے نچ دی ہے
فرمایا اس کا مطلب پوچھنا چاہتے ہو بڑا تو جب میں ساری گلاں تینوں دسدا وا فرمایا سونے کا مطلب ہے وے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ عالم مکاشفہ میں رسول پاک نے مجھے اپنا جمال دکھایا